فکر رہے. کیا کوئی حدیث یا سنت قرآن کی کسی آیت کی ناسخ ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیں. یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کی جذباتیت بھی وابستہ ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن اور سنت یہ پیرلل میں دو سورس ہیں، اور صرف قرآن بھی مکمل دین بیان نہیں کرتا اور صرف سنت بھی مکمل دین بیان نہیں کرتی. نہ یہ قرآن کا کوئی عیب ہے اور نہ ہی سنت کا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دو سورسز پیرلل میں دیے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کے مثل دی گئی، یعنی سنت اور حدیث. اب یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، قرآن میں بھی اس کی جڑ موجود ہے. سنت کو قرآن اون کرتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے نہیں بتائے، صرف یہ کہا کہ سب کو معلوم ہے. یعنی سنت سے نسل در نسل عملی تواتر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مشرکین عرب تک جو حج کے مہینے چل رہے تھے، رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو ایکٹیویٹیز تو ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں نا، لیکن لوگ پیدل نکل پڑتے تھے نا سفر پہ، تو وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا، یہ 3 مہینے. لیکن اللہ نے قرآن میں ان مہینوں کا نام نہیں لیا بلکہ سنت پہ چھوڑا. اس سے آپ کو سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنت کو پیرلل میں ایک سورس کے طور پر مانتا ہے، اور اتنی بڑی سورس ہے کہ خود قرآن سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل عملی تواتر سے. یعنی یہ میرے سامنے تو کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ کیسے میرے تک پہنچی ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو. ریٹن میں الگ سے نوٹس لکھوائے. ریٹن تو وہ الذی علم بالقلم، وہ تو اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے. وہ ریٹن ریکارڈ تو چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ریکارڈ بھی انسانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نا، عملی تواتر کے ذریعے. تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو ایک کی تھی غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. مجلس میری 96، وہ آپ دیکھیں. اس کے پہلے 50 منٹ پورا یہ مقدمہ میں نے بیان کیا. اس کے بعد اور کافی سارے کوسچنز تھے جن کو میں نے ایڈریس کیا. تو قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کی جو تنسیخ والا معاملہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. عموماً جب کبھی بھی کوئی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کرے تو مولوی اس کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے، او جی قرآن میں تو بڑی آیتیں ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ 6,500 آیات میں سے صرف 5 آیتیں ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جس کے اوپر اتفاق نقل کیا ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر، اور وہ بھی کوئی بھی آپ کے عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ چند ایک مسائل ہیں. مثلاً پہلے قرآن میں آیا تھا کہ جو زانی ہے عورت اس کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی راہ ایسی نکال دے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا نازل فرما دی سورہ نور کے اندر. اسی طریقے سے پہلے حکم تھا ہر شخص پہ واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت لکھوائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. اسی طریقے سے پہلے قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، لیکن بعد میں جب تعداد زیادہ ہوگی ایمان کا لیول وہ نہیں رہا تو پھر کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ 2 کے اوپر بھاری ہے. بس یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. احادیث میں بھی آلموسٹ ناسخ و منسوخ موجود ہے. صحیح مسلم میں پہلے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو دوبارہ کیا. پھر آگے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ بھی نہیں کیا. پہلے تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو ہوتا تھا. تو آج اسٹیبلش دین جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آلموسٹ کتابوں میں بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو قرآن کی جو آیت ہے اس کی تنسیخ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 اس میں ڈیسائسو ہے کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کر دیں یا لے جائیں اس کے بدلے اس سے بہتر لے آئیں گے، یعنی حکم کے طور پر. اور پھر اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے.
تو یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ چل رہی ہیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کا جو حکم عام ہے اس کی تخصیص احادیث کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے. قرآن میں وہ ایک عام حکم کے طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث کے اندر پھر آ جاتی ہیں. مثلا قرآن میں سفر کا ذکر ہے کہ آپ نے سفر میں جب ہو تو آپ قصر کریں گے، اور کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو. اب قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں آپ قصر کریں گے اور یہ آپشنل ہے. لیکن سنت میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن تو خوف کی حالت میں بات کر رہا ہے، تو عام حالت میں بھی قصر کریں؟ انہوں نے کہا یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اسے لے لو. اور ظاہر امت پوری اجماع کے ساتھ اس چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے کہ خواہ خوف ہو یا نہ ہو سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے کتنی مدت آپ قیام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور کتنا لمبا آپ کا سفر ہے، یہ تمام تفصیلات سنت اور احادیث کے اندر آئی ہیں. قرآن میں تو ظاہر ہے اتنی تفصیلات نہیں ہیں. قرآن بیسیکلی تو عقیدے کی بک ہے. قرآن میں دیکھیں نماز کے اوپر اتنا زور آیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی بندے کے کفر و شرک اور ایمان میں فرق نماز بتا دیا قرآن نے، لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں آیا، ترتیب کیا ہوگی، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ کوئی تفصیل نہیں آئی، وہ احادیث کے اندر ہے. تو یہ کوئی قرآن کا عیب نہیں ہے، قرآن نے اسے ٹاپک نہیں بنایا. قرآن عقیدے کے اعتبار سے ایک پرفیکٹ بک ہے، باقی تفصیلات کے لیے وہ خود سنت کی طرف لے کے چلتی ہے. جب سنت کی طرف لے کے چلتی ہے تو سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور قرآن کو ماننا سنت کو ماننا ہے. باقی آپ کو اس حوالے سے یہ پوری اگر ڈاکٹرن سمجھنی ہے تو اس کے لیے آپ مجلس نمبر 96 میری دیکھیں، اس میں نے کافی زیادہ کاؤنٹر کوسچن ایک بندے نے مجھ سے کیے تھے، پوری تیاری کر کے آیا تھا، تو وہ میں نے فی البدی اس کے جواب دیے ہیں. وہ انشاءاللہ چونکہ عام بندوں کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے، سوائے جن لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ دیکھ لیں اس حوالے سے.